بات ہوگی 18 ذیلحج کو منائے جانے والی عید غدیر کی، جس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں۔ غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں۔ اہل تشیع اسے کیوں مناتے ہیں اور سرکار نے میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور اہل سنت اس کو کیوں سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ We the Ahl Sunnah wal Jama'ah say this was not the stipulation of successorship. It was a stipulation to warn the hypocrites. کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن شہادت ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ اور جانتے ہوں انہوں نے ایک نئی چیز بدعت شروع کر رکھی ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ غدیر ہم ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ مسلمانوں کے کچھ گروہوں کے درمیان بون آف کنٹینشن بن چکا ہے۔ ہمیں جو اہل تشیع سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بعد خلیفہ نہیں حضرت علی کو بنایا، نہ حضرت ابو بکر کو بنایا، نہ حضرت علی کو بنایا، بلکہ آپ کا جو وصی اور خلیفہ ہے وہ قرآن ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام موقف کو اکٹھا کریں گے اور آپ کی عدالت میں پیش کریں گے، آگے فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ سب سے پہلے ہم موقف لیں گے اہل تشیع بھائیوں کا۔ 18 ذیلحج کو اہل تشیع عید غدیر کہتے ہیں، کیوں؟ ہمارے ان بھائیوں کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری کو غدیر ہم کے مقام پر حضرت علی کو امت کا امام، ولی اور رہبر بنایا تھا۔ ان کے نزدیک جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس میں لفظ مولا سے مراد رہبر، امام، قائد ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں، آقا کے نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست۔ علی کے بارے میں فیصلہ بعد میں کیجیے گا، پہلے رسول کی بات ہے۔ رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ کیجیے۔ جب رسول نے کہا من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں، آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست؟ رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست؟ جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھیے۔ آپ نے دوست سمجھا ہوگا، دوست سمجھتے رہیے۔ ہم نے رسول کو آقا مانا، ہم علی کو آقا مانا۔ اسی لیے ہمارے اہل تشیع بھائی کنفرمیشن کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن حضرت علی کے لیے ایک عام فضیلت کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ولایت کا اعلان ہے، اور اسی ولایت کے اعلان پہ وہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ بھی بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ حالانکہ عام اہل سنت مسلمانوں کے ہاں اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اور ہے۔ اسی لیے اہل تشیع افراد اس دن خوشی بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ہاں یہ میدان غدیر تھا یا جشن ولایت علی؟ جشن ولایت علی مولا نبی نے سجایا اور صحابہ نے منایا۔ یہ بات یہاں پہ کنفرمڈ ہے، جو کہ بہت سے اہل تشیع علماء بھی بیان کر چکے ہیں کہ 18 ذیلحج کی جو تاریخ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، نعوذ باللہ اس وجہ سے وہ عید غدیر نہیں مناتے، بلکہ اس کا واحد ایک مقصد ہے، ایک فضیلت ہے، وہ یہ کہ اس دن حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بھی بتاتا چلتا ہوں۔ بہت سے اہل تشیع افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ دن عید کے طور پہ اہل تشیع افراد یا شیعان علی ہمیشہ سے مناتے آئے ہیں، لیکن حقیقت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ کچھ ریفرنسز کے مطابق 351 یا 352 ہجری میں بغداد کے معز الدولہ نے اسے فرسٹ ٹائم سیلیبریٹ کرنا شروع کیا۔ دوسری طرف اسکول آف تھاٹ اہل سنت کے مطابق یہ واقعہ درست ہے۔ آپ علیہ السلام نے غدیر ہم کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جامع ترمذی میں یہ روایت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے، لیکن اہل سنت علماء، مفکرین یا پھر ائمہ کرامین جتنے بھی لوگ ہو گزرے ہیں جن کا انفلوئنس تھا، کوئی امپیکٹ تھا، میجورٹی ان میں سے یہی کہتی رہی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت علی علیہ السلام کے مسلمانوں پر خلیفہ یا پھر ولایت کا اعلان نہیں ہے۔ باقی یہ عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں، وہ اس میں جو ایگزیجریشن کرتے ہیں نا کہ مولا علی کو حق ولایت دینے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا، تو یہ الفاظ ان کے پاس بھی ذخیرہ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ یہ وصی ہے میرا، اور میرے بعد یعنی میں اس کو اس حوالے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ حکومتی معاملات کو سنبھالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی ایمپرر بادشاہ نہیں تھے، آپ پیغمبر تھے۔ اگر سیدنا علی کو آپ نامزد کر دیتے تو یہ ملوکیت کی ہی ایک قسم ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی جگہ تھے سیدنا علی، اگرچہ وہ ہر لحاظ سے کیپیبل تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی ایسا طریقہ جاری نہ ہو کہ لوگ اس کی پھر پلی لینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ہمارے جو شیعہ دوست اصرار کرنے اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع ہے اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے. اب وہ سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا. وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہ وہاں یہ ہدایت فرماتی. اسی لیے اہل سنت 18 ذی الحج کو شرعی عید نہیں مانتے، بلکہ ان کی نظر میں صرف و صرف عیدین وہی ہیں جو کہ عید الفطر یا پھر عید الاضحیٰ کے نام سے منائی جاتی ہیں. لیکن ان سب باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اہل سنت بھائی حضرت علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے مطابق چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی ہیں، جن کا مقام پہلے 3 خلفاء کے بعد بہت اعلیٰ ہے. اب آتے ہیں اصل واقعے کی طرف. ہوا کیا تھا 18 ذی الحج 10 ہجری کو؟ حجت الوداع مکمل ہو چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے صحابہ اکرام کے ساتھ. راستے میں ایک مقام آیا غدیر خم. آپ علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ صحابہ اکرام یہاں پہ پڑاؤ ڈال لیں. جو آگے نکل چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا تھا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا گیا. یہ منظر خود بتاتا ہے یہ واقعہ کوئی چھوٹا یا معمولی نہیں تھا. صحیح مسلم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر خطبہ دیا. اسپیشلی اونٹوں کے پالان کا منبر تیار کیا گیا ان کے لیے، تاکہ وہ دور سے بھی صحابہ کرامین کو نظر آ سکیں، چونکہ اس موقع پر صحابہ کی تعداد کم و بیش 1 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، جو کہ کچھ اور روایتوں میں 50,000 سے زیادہ تھی. اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور امت کو 2 انتہائی اہم امانتوں کے بارے میں آگاہ کر دیا. آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے: اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے، یہ نور ہے، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو. اور اس کے بعد فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں. یہاں پہ انتہائی اہم بات ایک اور آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، یعنی القرآن اور اہل البیت، یہاں تک کہ یہ قیامت والے دن جنت میں مجھ سے عام ملیں گے. اسی لیے مسلمانوں کو قرآن پاک کی اہم وارکہ بھی بتاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو یہاں پہ آپ علیہ السلام کا واضح فرمان قرآن پاک اور اہل بیت کے بارے میں ہے، جہاں پہ تشریح واضح طور پہ اہل سنت علماء بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رسی، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہی ہے. پھر یہیں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خاص طور پہ آتا ہے. پوچھا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے قالو بلا یا رسول اللہ، حضور حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر. کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں، تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر، محبوب تر ہوں؟ سب نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ. فرمایا لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی. یہ گواہی دینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیر خم کی وادی میں ہزاروں صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی. انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. فرمایا میں کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، علی ولیکم بعدی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے. یہاں پہ یہ واضح پیغام امت کو دے دیا گیا کہ حضرت علی سے محبت کوئی عام محبت نہیں ہے، حضرت علی سے بغض کوئی عام بغض نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کا امتحان ہے. مسلمانوں کے درمیان اس بون آف کنٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت چھوٹا آسان سا فارمولا ہے کہ اہل سنت مسلمان یہ سمجھنا بند کر دیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومانہ کے موقع پر ہی عید غدیر منائی جاتی ہے. یہ بات ڈیفینیٹلی غلط ہے. اسی طرح سے بہت سی کتابوں میں حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں ڈفرینسز بھی پائے جاتے ہیں، اور اگر ایک بات دیکھی جائے تو اس واقعے کے بہت بعد حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا دونوں کا آپس میں کوئی میل نہیں بنتا. اس لیے بہت سے علماء جو اس پہ الزامات لگاتے ہیں، جو کہ ایک طرح کا جھوٹ اور بہتان باندھتے ہیں، ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
دوسری طرف اہل تشیع افراد کو بھی چاہیے کہ وہ ڈیفینیٹلی صرف اور صرف ٹرو ہسٹری یا پھر صحیح ترین روایات کا استعمال کرتے ہوئے ہی قائل کریں کہ عید غدیر ان کی ذاتی رائے ہے۔ اس موقع پہ وہ حضرت علی کو امت کا امام سمجھتے ہیں، آپ علیہ السلام کا ڈائریکٹ خلیفہ سمجھتے ہیں، اس کو 100% حجت کے طور پہ پیش نہ کریں، چونکہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ آپ خود بتائیں، یہ کوئی چھوٹا سا موقع نہیں تھا، یہ بہت بڑا موقع تھا۔ اتنے ہزاروں کی تعداد میں افراد کو اکٹھے کر کے، سفر کو انٹرپٹ کر کے، ایک جگہ پہ اونٹ کا پلان کا ممبر بنا کے وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر کے کسی صرف ایک شخص کو ہزاروں صحابہ کے مجمع میں کہا جائے کہ یہ اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں، تو یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ لیکن جو اشخاص اس کو نارمل بات سمجھتے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کو وہ بات سمجھنے دیں۔ اگر آپ لوگ اس بات کو لے کے اسی موقف پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھے گا ہم اس کو امامت کا قائل ہی نہیں سمجھتے، تو یہ بات بھی عقل کے برخلاف ہے۔ دونوں گروہ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ایک بات اٹل ہے، حقیقت ہے، حضرت علی کی ذات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ان کے فضائل کے حوالے سے۔ اور آپ لوگ خود بتائیں کہ جو حل مولانا اسحاق نے پیش کیا تھا، آپ کی نظر میں کیا وہ ڈیفینیٹ حل ہے؟ کامن باکس کا استعمال کریں، مجھے آپ کے کامنٹس پڑھ کے بہت خوشی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں، ہم سب پہ اپنا فضل کریں۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔